السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نساء اور آج آپ کو سیر کراتے ہیں کیٹی بندرگاہ، ایک ایسی بندرگاہ جس کی دلکشی ہمیں شعراء و مصنفین کے قلم میں بھی دکھتی ہے اور مصور اور کیمرہ مین دونوں کی عکاسی میں بھی دکھتی ہے۔ تقریباً 1 صدی پہلے اس بندرگاہ کی دلکشی بے حد دل فریب تھی۔ یہاں سینکڑوں کشتیاں ٹھہری رہتی تھیں۔ کتنے ہی علاقوں کے لوگ اس منظر سے لطف اٹھانے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ گھاروں سے 120 کلومیٹر کی دوری پر واقع کیٹی بندر اب بہت ہی ویران علاقہ ہے۔ جہاں پہلے ایک شہر آباد تھا، اب وہاں پر ایک ویرانہ ہے۔ راستہ سنسان ہے۔ جہاں پان کے فارم سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے تھے اور ہریالی ہوتی تھی، اب وہاں خشک سالی ہے۔ اکا دکا کہیں پان کے فارم ملیں گے، وگرنہ ایسا سنسان علاقہ کہ راستے میں پانی تک میسر نہیں۔ مقامی لوگ پانی کے لیے شہر سے آنے والے ٹینک کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم پیٹرول خریدتے ہیں اور یہ لوگ پانی خریدتے ہیں۔ یہاں کے لوگ اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے درخت کاٹ کے کوئلہ بناتے ہیں اور یہ عمل جنگلات کو ویران کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ ساتھ ساتھ جنگلی جانوروں اور پرندوں کا بھی بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ ماضی کا یہ شہر اب ایک گاؤں جیسا منظر پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہر بندرگاہ کو کچھ سالوں بعد ڈریجنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح کیٹی بندر پورٹ کو بھی ڈریجنگ کی ضرورت تھی، جو کہ نہیں کی گئی۔ ناظرین، 1905 میں مسٹر ہڈسن نے کمشنر آف سندھ کو اس علاقے کی رپورٹ پیش کی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ 1848 سے یہ شہر امپورٹ ایکسپورٹ کا مرکز رہا ہے۔ یہ اناج کی مشہور منڈی ہے۔ یہاں کراچی، کچھ، کاٹھیا واڑ اور گجرات تک اناج جاتا ہے۔ 1902 سے 1903 میں 92,705 من اناج، 2,230 من لکڑی اور دیگر اشیاء باہر بھیجی گئیں۔ 1908 سے 9 میں کیٹی بندر پر 882 جہاز 820 ٹن اشیاء لے کر داخل ہوئے، جبکہ 260 جہاز 7,482 ٹن سامان لے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بھی دور تھا جب یہاں کے لوگ چاول کی فصل کے لیے کم پڑ جاتے تھے تو ملتان سے بھی لوگ چاول کی فصل کا کام کرنے کے لیے یہاں آتے تھے۔ لیکن جب سے ڈیم بننے شروع ہوئے، تب سے میٹھے پانی کو ڈیمز میں قید کیا گیا، تب سے یہ لوگ خود بھی میٹھے پانی سے محروم ہیں، تو فصل اور جانور کے لیے زندگی محدود ہو گئی ہے۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اب کیٹی بندر پر ایک ہی موسم ہے اور وہ ہے خاموشی اور ویرانی کا موسم۔ یہ مچھیرے ہیں جو مچھلی پکڑنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ اکا دکا مسافر سیر کرنے آتے ہیں، لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس خوبصورت پورٹ کو پھر آباد کرنے کی کوشش کرے، جو سندھ کا اثاثہ ہے، جو اپنی خوبصورتی تقریباً کھو چکا ہے۔ ہمارا یہ تاریخی شہر ہے، اس کو پھر آباد ہونا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کیٹی بندر وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء ضرور ساتھ لائیں، کیونکہ راستہ بالکل سنسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ میپ کے تھرو یہاں آ سکتے ہیں، کیونکہ راستے میں کم ہی ایسا ہوگا کہ آپ کو کوئی شخص ملے جس سے آپ راستہ پوچھیں۔ ہمیں پانی کی وجہ سے بہت ڈیفیکلٹی ہوئی تھی، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہاں میٹھا پانی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معلوم تھا کہ راستے میں کوئی دکان نہیں ہوگی جس پہ کوئی منرل واٹر موجود ہو۔ یہ حالیہ کیٹی بندر کے مناظر ہیں جو کہ تقریباً ویران ہو چکا ہے۔ وہ خوبصورتی نہیں رہی ہے جو پہلے تھی۔ سندھ حکومت کو چاہیے کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے کم سے کم اس کی صفائی کے لیے لوگوں کو مقرر کرنا چاہیے۔ یہاں میٹھے پانی کا بندوبست کرنا چاہیے، جو کہ مقامی لوگوں کا حق ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔